معزز سامعین، السلام علیکم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، یعنی اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ قائم ہے، جس میں سے روزہ ایک اہم رکن ہے۔ رمضان کا روزہ جو کہ 1 مہینے کا ہوتا ہے اور یہ ہر ایک پر فرض ہے۔ اس کے ضمن میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مشہور حدیث کہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن یہ خطبہ ارشاد فرمایا کہ تم پر ایک عظمتوں والا مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے، وہ مہینہ بہت برکتوں والا ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ قرآن کے 30ویں پارے میں ایک مکمل سورہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، جو کہ ظاہر کرتی ہے اس رات کی اہمیت کو، یعنی اس کی عظمت کو۔ پھر فرمایا اللہ نے اس مہینے کا روزہ رکھنا فرض قرار دے دیا ہے اور اس کی راتوں کے درمیان کو کھڑے ہونا یعنی قیام اللیل کو آزاد مرضی پر چھوڑا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ رمضان کی عبادت کے 2 حصے ہیں، دن میں روزہ رکھنا جو کہ تمام پر فرض ہے، ضروری ہے، اور رات کا قیام یہ فرض نہیں ہے، لیکن اس طرح کی رغبت یعنی اس کی طرف رغبت دلائی گئی ہے کہ اس میں قیام اللیل بھلے ہی فرض نہ ہو مگر اس کی بہت اہمیت ہے، اور جیسے کہ خالی دنوں میں رات میں تہجد کا پڑھنا افضل ترین عبادت قرار دیا گیا ہے عام انسان کے لیے، تو نفل عبادت ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض کے درجے میں ہے۔ اب تہجد تو ہر رات ادا کی جاتی ہے، لیکن اس مہینے کی قیام اللیل کی جو فضیلت بیان ہوئی ہے وہ الگ ہے اور اپنے میں وہ خاص مرتبہ رکھتی ہے، یعنی روزہ فرض ہے اور قیام اللیل فرض نہیں ہے، لیکن مرتبے کے اعتبار سے بہت بلند ہے۔ اس کے ضمن میں بخاری و مسلم کی ایک حدیث ہے جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص عقیدت اور ایمان کے ساتھ رمضان کے روزے رکھتا ہے اور صرف اس کا مقصد اس کے ذریعے ثواب حاصل کرنا ہے تو پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے اس کے، اور جو شخص قیام اللیل کرے، تراویح پڑھے اور پھر شب قدر کو جاگے، قرآن کی تلاوت کرے اور رمضان کے مہینے میں عمرہ کرے اور طواف کرے ایمان اور عقیدت کے ساتھ، تو اس کے بھی تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں ہے جس کو بخاری مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے، اور یہ حدیث قدسی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کا ہر ایک نیک عمل کا ثواب زیادہ کیا جاتا ہے، اس طرح کہ ایک نیکی کا ثواب 10 نیکی یعنی 10 گنا ملتا ہے، یہاں تک کہ 700 گنا تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزے کا ثواب اس سے کئی زیادہ بڑا ہے، اس لیے کہ روزہ صرف میرے لیے ہے، یعنی بندہ صرف اس کو میری خوشنودی کے لیے رکھتا ہے، اس لیے اس کی جزا میں خود دوں گا، کیونکہ وہ اپنی تمام خواہشات، کھانے پینے کو اور دوسری جائز چیزوں کو بھی صرف میری محبت میں چھوڑ دیتا ہے، میری خوشی کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ روزے دار کو 2 خوشیاں حاصل ہوتی ہے، ایک روزہ کھولتے وقت اور دوسری خوشی اسے اس وقت ملے گی جب وہ اپنے پروردگار سے ملاقات کرے گا۔ اور روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ خوشبودار ہے، اور روزہ ڈھال ہے، اس کے سبب وہ دنیا میں شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے اور آخرت میں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ اور ارشاد فرمایا جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو یعنی کوئی روزے دار ہو تو وہ فحش باتیں نہ کرے اور نہ بےہودگی سے چلائے، اور اگر اس کے ساتھ کوئی برا سلوک کرنا چاہے اور اس سے کوئی جھگڑا کرنا چاہے تو اس کو کہنا چاہیے کہ معاف کرنا میں روزہ ہوں اور مجھ کو یہ سب زیبا نہیں دیتا۔ اس کے بعد روزے کے احکام، اس کی فرضیت، اس کے متعلق تمام باتیں ہم ہماری اگلی ویڈیو میں جانیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔